زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 13 دسمبر پیر کا دن اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کی آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی عالمی خبریں شامل ہیں۔ بلوچستان کو حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے کہا ہے کہ اسے ڈیتھ اسکواڈ کے ذریعے دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے انتباہ کیا ہے کہ اگر مجھ سمیت اس تحریک کے کسی ایک بھی شخص کو نقصان پہنچایا گیا تو اس کا شدید رد عمل ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم پرامن ہیں اور ہم نے ایسے مطالبات نہیں کیے ہیں جنہیں منظور کرنا مشکل ہو۔ ہم روزگار اور اپنی عزت چاہتے ہیں، لیکن اگر اس کے بدلے ہم پر ریاستی تشدد کیا گیا تو ہم اس دن اعلان کریں گے ہمیں اس ریاست کے ساتھ مزید رہنا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہاں لاشیں گرائی جائیں گی تو سی پیک اور گوادر پورٹ نہیں چلیں گے۔ ہم لاشیں اٹھانے متحمل نہیں ہو سکتے، مزید لاشیں نہ گرائیں۔ مولانا ہدایت الرحمان نے اعلان کیا کہ 3 مہینے بعد ہم گوادر تشال 10 لاکھ لوگوں کے ساتھ ریلی نکالیں گے اور ہم وہاں اپنے چھوٹے چھوٹے مطالبات پیش نہیں کریں گے کہ شراب خانے بند کریں یا نہ، یا ٹیچنگ اسٹاف کے مسائل حل کریں، بلکہ ہم وہاں یہ مطالبہ کریں گے کہ FC کو بلوچستان سے نکالا جائے، مسخ شدہ لاشیں گرانی بند کی جائیں اور تمام جبری لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے اور گوادر پورٹ کی آمدنی کا 98% حصہ بلوچستان کو دیا جائے۔ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے کہا اگر شال میں بھی ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم بندوبست پاکستان میں موجود تمام بلوچوں کو اسلام آباد میں اکٹھا کریں گے اور حکمرانوں سے پوچھیں گے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، ہمیں کالونی سمجھا جاتا ہے یا ہم ایک وحدت ہیں۔ نصیر آباد کے کاشتکاروں نے بھی بلوچستان کو حق دو تحریک کے ملین مارچ کی حمایت کی ہے اور کہا ہے نصیر آباد گرین بیلٹ کے کاشتکار مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت میں پٹ فیڈر کینال کی تباہی اور پانی کی عدم دستیابی کی اپنی آواز بلند کرنے کے لیے ملین مارچ کا حصہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ گرین بیلٹ کے کاشتکار ٹریکٹر ٹرالیوں میں اپنا راشن بھر کر مولانا صاحب کی قیادت میں کوئٹہ کی طرف آئیں گے۔ گوادر دھرنے کے جائز مطالبات کا نوٹس وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے لیتے ہوئے کہا کہ گوادر کے جفاکش ماہی گیروں کے بالکل جائز مطالبات کا نوٹس لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرالرز کی جانب سے غیر قانونی ماہی گیری کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی بات کروں گا۔ کراچی سے جبری لاپتہ عبدالحمید زہری کی بیوی اور بچوں نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کر کے عبدالحمید زہری کی پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگی کی تفصیلات بتائی ہیں اور ان کو بازیاب کرنے کی اپیل کی ہے۔ عبدالحمید زہری کی بیوی فاطمہ حمید کے مطابق وہ پچھلے 10 سال سے کراچی کے علاقے گلستانی جوہر میں ایک اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر ہیں، جہاں 10 اپریل سال 2021 کی رات 3 بجے کے وقت کچھ لوگوں کے گھر آئے اور گھر میں گھسے اور سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے اپنی شناخت پولیس اہلکاروں کے طور پر کی اور کہا کہ ہم معمول کی چیکنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دروازہ کھولا تب تک میرے خاوند عبدالحمید بھی اٹھ گئے تھے، پھر مذکورہ افراد اپنے موبائل میں میرے خاوند کی فوٹو دیکھ کر شناخت کے بعد اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ فاطمہ حمید نے کہا کہ جب میں مذکورہ افراد کے پیچھے گئی تو وہ ایک کالے رنگ کی سرف گاڑی اور پولیس کی گاڑیوں میں میرے خاوند عبدالحمید کو اٹھا کر نکل رہے تھے، مجھے دیکھ کر جلدی سے چلے گئے۔ جب میں سوسائٹی کے مین گیٹ پر پہنچ کر چوکیدار سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ زبردستی آ کر اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے آفس میں توڑ پھوڑ کر کے CCTV ریکارڈ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ فاطمہ حمید نے کہا کہ میرا خاوند شوگر کا مریض ہے اور انتہائی ضعیف ہے، وہ ایک پرامن شہری ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان اور دیگر بالا حکام سے اپیل کرتی ہوں کہ میرے خاوند کو بازیاب کرائیں۔ کچی سے 2 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں جو آپس میں باپ بیٹے بتائے جاتے ہیں۔ کچی کے علاقے سنی کے مقام سے برآمد ہونے والی لاشوں کو لیویز نے تحویل میں لے کر سول ہسپتال ڈھاڈر منتقل کر دیا ہے
اور مقتولین کی شناخت محمد فضل ولد گل کہور اور گل کہور ولد عبد الرحمن محمد حسنی کے ناموں سے ہوئی ہے، جو منگچر کلات کے رہائشی ہیں۔ دوسری طرف گوادر میں سمندر سے ایک شخص کی لاش ملی ہے۔ لاش کی شناخت جیب سے ملنے شناختی کارڈ سے ہوئی ہے۔ شناختی کارڈ پر عدنان سعید ولد سعید اختر پنجاب فتح جنگ ضلع اٹک درج ہے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا احتجاجی کیمپ کراچی پریس کلب کے سامنے قائم ہے، جسے مجموعی طور پر 4523 دن ہو گئے۔ اس دوران کراچی سے سول سوسائٹی اور وکلا برادری نے کیمپ آ کر لاپتہ افراد کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کی۔ اس موقع پر وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سال 2021 کا سال بھی بلوچ فرزندوں کی شہادت، اغوا، اجتماعی قبروں، مسخ شدہ لاشوں، آبادیوں پر بمباری، خواتین اور بچوں کے اغوا، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی تاریخ رقم کر گئی، اور یہ سال بھی بلوچ قوم کے لیے خونی سال ثابت ہوا، کیونکہ اس سال بے قابض پاکستانی فورسز نے آبادیوں پہ بمباری کے ساتھ ساتھ ٹارگٹ کلنگ بلوچ فرزندوں کو اغوا اور مسخ شدہ لاشوں کے سلسلے کو جاری رکھا۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان ان کی تحریک کا حصہ نہیں ہے، تاہم وہ ان پر زور دیتے ہیں کہ وہ حکومت پاکستان کے ساتھ امن قائم کرنے پر توجہ دیں۔ ان خیالات کا اظہار افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جمعے کو عرب نیوز سے گفتگو میں ٹی ٹی پی پاکستان کے سربراہ مفتی نور ولی محسود کے دعوے کو رد کی اور کہا کہ ٹی ٹی پی تنظیم کے طور پر اسلامی امارات افغانستان کا حصہ نہیں ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے ٹی ٹی پی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے ملک میں امن اور استحکام پر توجہ دیں اور یہ بہت اہم ہے تاکہ وہ دشمنوں کو خطے اور پاکستان میں مداخلت کرنے سے روک سکیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ خطے اور پاکستان کی بہتری کے لیے ٹی ٹی پی کے مطالبات پر غور کریں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اسلامی ممالک کی تنظیم OIC سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان میں ہونے والے اجلاس میں افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں۔ اسرائیلی فوجیوں نے مغربی کنارے میں جھڑپوں کے دوران میں ایک فلسطینی شہری کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مغربی کنارے کے قصبے بیتا میں فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جہاں اسرائیلی فوجیوں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے گولی چلا دی، جس سے 31 سالہ جمیل ابو عیاش سر پر گولی لگنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ انہیں قریبی اسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس نے امریکیوں کو بتایا ہے کہ انہوں نے ایک آخری تاریخ مقرر کر دی ہے جس میں اسرائیلی فوج کو ایران پر حملے کی تیاری مکمل کرنے کی ضرورت پوری کرنے کو کہا گیا ہے۔ ایک سینئر سفارتی ذرائع کے مطابق اسرائیل نے ایران پر حملے سے متعلق اپنی تیاریوں کا اظہار جمعے کے روز کیا تھا اور امریکہ نے بینی گینٹس کی اس تجویز کو ویٹو نہیں کیا ہے۔ اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق بظاہر امریکی حکام بھی اسرائیلی وزیر دفاع کے اس ممکنہ اقدام کے بارے میں خاموش دکھائی دیے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے جنوبی سرحد پر جنگی منظرنامے کے مطابق اچانک جنگی مشقیں کی ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق نے چین کے صوبہ سنکیانگ میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور زیادتیوں سے متعلق رپورٹ جلد شائع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اقوام متحدہ کا انسانی حقوق دفتر سنکیانگ میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں اپنے جائزے کو حتمی شکل دے رہا ہے، جہاں یغور نسل کے مسلمانوں نے الزام عائد کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق مشعل باشلیٹ کے دفتر نے بھی امید ظاہر کی ہے کہ آنے والے ہفتوں میں سنکیانگ کی صورتحال سے متعلق رپورٹ شائع کر دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ان کے مذکورہ علاقے سے مجوزہ دورے کے بارے میں چینی حکام کے ساتھ طویل عرصے سے جاری بات چیت میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ کی وسطی اور جنوبی ریاستوں میں طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی ہے۔
جس کے نتیجے میں درجنوں افراد کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بگولوں کے باعث بڑے پیمانے پر املاک کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق جمعے کی رات شدید موسم طوفان اور بگولوں کی وجہ سے ریاستی کینٹکی، الینوائے اور آرکنسا میں کم از کم 6 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ الینوائے میں بگولے سے ای کامرس کمپنی امیزون کی ایک فیکٹری کی چھت بھی گر گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔